بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو لسنرز ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ لسنرز، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، یہ خوفناک کہانی ایک لڑکی کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے، اور جنہوں نے یہ کہانی مجھ سے شیئر کی ہے انہوں نے لڑکی کا نیم مجھ سے شیئر نہیں کیا۔ وہ یہ بتاتی ہیں کہ جو میری خالہ ہیں ان کے ایک منہ بولے ماموں تھے جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، وہ انتقال کر چکے ہیں کچھ دن پہلے۔ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ ان کے انتقال پر جو میری خالہ تھیں وہ ان کے بارے میں بات کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ جو ماموں تھے وہ بہت ہی اچھے انسان تھے اور بہت اچھے اخلاق والے انسان تھے وہ، اور کافی امیر تھے وہ پہلے، اور ان کا ایک بہت بڑا اور پیارا سا گھر تھا۔ ان کے بچے تھے 3 یا 4 بیٹے، وہ انہوں نے صحیح طرح مینشن نہیں کیا، لیکن ان کی ایک بیٹی تھی جس کے لیے کافی رشتے آیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ان کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا جو ان کے ہمسائے تھے، نیبرز تھے، ان کی طرف سے آیا تھا، اور فار سم ریزنز انہوں نے اس رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ انہوں نے ان سے معذرت کر لی کہ ہم آپ کے گھر رشتہ نہیں کر سکتے، تو برا مت مانیے گا، لیکن جو ان کے ہمسائے تھے ان کو اس بات پہ غصہ آیا اور انہوں نے غصے کا اظہار بھی کیا، لیکن انہوں نے زیادہ کچھ ان سے لڑائی وغیرہ نہیں کی، اور انہوں نے بس ان سے بولنا اور ان کے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کچھ دن بعد، کیونکہ ان کو تو یہ لگ رہا تھا کہ تھوڑی سی ناراضگی ہے، تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن کچھ دن بعد ایسے ہوا کہ جو وہ لڑکی تھی وہ اپنے روم میں سو رہی تھی، اور وہ ٹھیک ٹھاک سوئی تھی، اور جب صبح کو وہ اٹھی ہے تو اس نے دیکھا کہ جو اس کے بال ہیں وہ بری طرح کٹے ہوئے ہیں اور بالکل چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ جیسے اس نے یہ دیکھا تو وہ چیخیں مارنے لگ گئی، اور اس کی چیخیں سن کے، اس کی چیخ پکار سن کے اس کی جو مما تھیں وہ اندر آئیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کے بال بری طرح سے کٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے سب گھر والوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ شاید کسی بھائی نے تو کوئی شرارت نہیں کی، لیکن جو بھائی تھے وہ بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے اور پریشان تھے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ تو وہ جو لڑکی تھی وہ بہت زیادہ رو رہی تھی کیونکہ اس کے بال جو تھے وہ بہت لمبے تھے، اور وہ تو بالکل اپنے بالوں کو ایک دم کور کر کے سوئی تھی، لیکن پتہ نہیں اس کے بال کیسے کٹ گئے، کس نے کاٹے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ جو لڑکی تھی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ پھر اس کی جو مما تھیں انہوں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم پتہ لگا لیں گے کہ کس نے تمہارے بالوں کو کاٹا ہے، تو تم رونا بند کرو، نہیں تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ پھر ایسے ہوا کہ اس کے بعد جو وہ لڑکی تھی اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، مسلسل خراب رہنے لگی، اس کو دورے پڑنے لگے کافی، اور وہ جو لڑکی تھی وہ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی اور اپنی امی سے کہنے لگ گئی کہ آپ مجھے اکیلا مت چھوڑا کریں کمرے میں، کیونکہ جب میں روم میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے کمرے میں ہے، اور میں نے ایک دن دیکھا ہے امی کوئی میرے کمرے میں کھڑا ہوا تھا اور اس کی شکل بہت زیادہ خوفناک تھی، اور اس کی آنکھیں جیسے شعلے جو ہیں وہ جل رہے ہیں اس کی آنکھوں میں، اور وہ کھڑا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جائیں۔ تو جو اس کی امی تھیں وہ اس کو کہنے لگیں کہ تم گھبراؤ مت، تم ڈرو مت، میں تمہارے پاس ہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ تو ان کی جو امی تھی ان کو یہ لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، اسے بخار ہے، اس وجہ سے اسے شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے، اسے ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو زیادہ بادر نہیں کیا۔ اس کے بعد جو جنات تھے وہ اس لڑکی کو بہت زیادہ تنگ کرنے لگ گئے، اور وہ جو لڑکی تھی وہ یہ بتانا شروع ہو گئی کہ امی مجھے وہ ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں، اور وہ کھڑے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مجھے جانی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جنات جو ہیں وہ بہت زیادہ خوفناک ہیں،
اور وہ بہت زیادہ ہیں. وہ بتاتی تھی کبھی کہ میرے بیڈ کے پاس کھڑے ہیں، کبھی وہ کہتی تھی کہ وہ کرٹنز کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اس کی جو امی تھیں اب وہ یہ سب باتیں سن کر وہ اب پریشان ہونا شروع ہو گئیں. اور وہ جو جنات تھے وہ اس پوری فیملی کو بھی وہ جو جنات تھے وہ تنگ کرنا شروع ہو گئے. باقی گھر والوں کو بھی، اس لڑکی کو تو وہ تنگ کیا ہی کرتے تھے لیکن باقی گھر والوں کو بھی وہ تنگ کرنا شروع ہو گئے. جیسے کچن میں برتن گرا دینا، یا پھر گوشت اگر ان کے گھر میں آنا تو گوشت غائب ہو جانا، اور ان کو محسوس ہونا کہ ان کے پاس سے کوئی گزر کے گیا ہے لیکن جب وہ ادھر ادھر دیکھتے تھے تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ سب لوگ جو تھے وہ بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھا رہے تھے. تو کھانا کھاتے کھاتے اچانک سے دیواریں جو تھیں وہ وائبریٹ ہونا شروع ہو گئیں، ان کی دیواریں، اور ان کی دیواروں میں بڑی بڑی دراریں پڑ گئیں، بہت بڑی بڑی دراریں. اور جیسے ہی انہوں نے یہ سب دیکھا وہ سب چیخیں مارتے ہوئے باہر بھاگے، اور باہر جا کر انہوں نے تھوڑا سکون کا سانس لیا. اور پھر انہوں نے سوچا کہ زلزلہ تو ہمیں فیل نہیں ہوا کہ زلزلہ آیا ہے، اور اگر آیا ہوتا تو باقی لوگ بھی اپنے گھروں سے باہر ہوتے، تو ہمارے دیواروں میں دراریں کیسے پڑ گئی ہیں. تو پھر جو اس کی لڑکی کی جو امی تھیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں، اور انہوں نے بولا اپنے شوہر سے کہ آپ کسی عامل صاحب کا پتہ کریں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہماری بیٹی کی بھی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جو بھی ہمارے گھر میں معاملات شروع ہو گئے ہیں، آپ کسی عامل صاحب کا پتہ کریں. تو انہوں نے بہت کوشش کی، بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد انہیں ایک عامل صاحب کا پتہ چلا، اور وہ ان کے پاس گئے. انہوں نے اپنے گھر کا سارا ان کو معاملات سے آگاہ کیا. تو جو عامل صاحب تھے انہوں نے پڑھائی کی، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ جنات جو ہیں وہ مقیم ہو چکے ہیں، اور وہ جو جنات ہیں وہ آپ کے گھر میں پہلے سے نہیں ہیں، وہ آپ کے گھر میں بھیجے گئے ہیں. اور اسپیشلی آپ کی جو بیٹی ہے اس پر بھیجے گئے ہیں جنات، کالا جادو کر کر وہ جنات اس پر بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ جو لڑکی ہے وہ اس کو جانی نقصان پہنچائیں، اور وہ لڑکی جو ہے وہ زندہ نہ رہے. تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور پریشان ہو گئے. تو وہ گھر واپس آ گئے، اور ان کو سارا معاملہ جو تھا اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو بتایا، اور اپنی بیٹی سے انہوں نے یہ بات چھپائی کیونکہ پہلے ہی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور اگر اس کو یہ بات بتائی جاتی تو شاید اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی. اس کے بعد انہوں نے کہا عامل صاحب سے کہ آپ ہماری بیٹی کا علاج کریں. تو اس کے بعد شاید انہوں نے اپنی بیٹی کا علاج بھی کروایا، لیکن پھر اس کے بعد ان کی بیٹی کی طبیعت مزید بگڑنے لگی، بہت زیادہ خراب ہو گئی. اس کے دورے جو تھے وہ بہت زیادہ اس کو دورے پڑنے لگے، اور وہ چیخیں مارتی تھی، بہت زیادہ روتی تھی بیٹھ کے رات کو، سب گھر والوں کو پریشان کرتی تھی وہ. اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ جو لڑکی تھی وہ انتقال کر گئی، اور وہ اس دنیا میں نہیں رہی. اور اس کے بعد بھی وہ جو جنات تھے انہوں نے اس گھر کو نہیں چھوڑا، اور جو باقی گھر والے تھے انہوں نے ان کو تنگ کرنا ویسے ہی جاری رکھا جیسے وہ پہلے تنگ کیا کرتے تھے. اور جو ان کی امی تھیں اس وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ بیمار رہنے لگیں. ایک تو بیٹی کا غم، اور جنات انہیں جو تنگ کیا کرتے تھے ان کی وجہ سے بھی ان کی صحت جو تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی، ان کی صحت بگڑنے لگ گئی، اور ایک دن ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد جو گھر میں ان کے بیٹے تھے اور جو ان کے شوہر تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس گھر کو بیچ دیں گے، کیونکہ انہیں یہ پتہ تھا کہ جو یہ جنات ہیں یہ اس گھر سے اب نہیں جائیں گے، اور اگر ہم لوگ اس گھر میں اور رہے تو شاید وہ ہمیں بھی جانی نقصان پہنچا دیں. اور پھر انہوں نے وہ جو گھر تھا وہ انہوں نے سیل کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے الگ الگ ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے کرائے پر گھر لے لیے. اور ان کا جو کاروبار تھا قالین کا وہ کاروبار بھی ان کا بالکل لاس میں چلا گیا. جو کاروبار ان کا اتنا اچھا چلتا تھا، جس کاروبار سے انہوں نے اتنا بڑا گھر، اتنا اچھا لائف سٹائل بنایا تھا، تو وہ کاروبار ان کا بالکل لاس میں چلا گیا، اور انہوں نے وہ کاروبار بھی بند کر دیا. اور بیٹوں نے اپنے اپنے الگ سے کاروبار شروع کر لیے، اور الگ الگ گھر میں کرائے کے گھروں میں رہنے لگے. اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس گھر کا بالکل رخ نہیں کیا، کیونکہ ان کو وہ ساری باتیں ابھی بھی یاد تھیں جو ان کے ساتھ گزر چکا تھا، جو ان کے ساتھ زندگی میں ہو چکا تھا.
تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے اس لڑکی کی. تو آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں. تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.